الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ النحل آیت نمبر 67 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 68 سے کریں گے۔ اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ نحل میں بہت سی باتیں پڑھی۔ ابھی جو ہمارا تذکرہ جاری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 قسم کے لیکوڈز کو متعارف کروا چکا ہے اللہ اپنی پہچان کروانے کے لیے۔ 3 قسم کے لیکوڈز اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ سب سے پہلا لیکوڈ کون سا تھا؟ بارش کی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے بارش کا ذکر کیا، اور بارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ بہترین پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، ایسی چیزوں سموئے ہوئے ہے کہ بردہ پڑی ہوئی زمین کے اندر زندگی بخشنے والا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارش کے حوالے سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن کی آیات کی بارش جب انسان کے دلوں پر، مردہ دلوں پر پڑے تو ان کے اندر بھی زندگی اور حرارت آ سکتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو مویشی ہیں ان کے ذریعے سے ہم کو خالص دودھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ ایسی بہترین اللہ تعالیٰ کے معجزاتی کرشمے والا ایک غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمارے حوالے ان مویشیوں کے ذریعے کیا کہ ہم ان کو چارہ کھلاتے ہیں اور ان کا دودھ حاصل کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے اتنی بہترین غذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو خوبصورت طریقے سے وہ ہمارے لیے غذا فراہم کرتا ہے اس دودھ کے حوالے سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تیسرے مشروب جو شراب ہے اس کا تذکرہ کر کے بتایا، یہ میں تمہارے لیے پھل اتارتا ہوں، اور انہی پھلوں کو تم اگر جائز طریقے سے ان نعمتوں کو حاصل کرو تو تمہارے لیے بہترین رزق کی صورت میں آئیں گے۔ لیکن اگر تم انہی پھلوں سے ان کو غلط طریقے سے حاصل کرو گے، اس سے نکالنے والی ایک شراب بھی ہے جو تم اپنے لیے نکال سکتے ہو، اور اس کے لیے سکارا بن کا معاملہ اختیار کر سکتے ہو۔ تمہارے اوپر ہے، رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، ایک ہی رزق ہے، لیکن اس رزق سے اچھی طرح سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے لیے اسی رزق کو حرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بہت ساری باتوں میں ہمیں کیا سکھایا اور ہمیں سوچنے کے لیے جھنجھوڑا ہے اور دعوت دی ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار رزق اور صلاحیتوں کی صورت میں بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان صلاحیتوں سے اچھے کام لیتے ہیں کہ انہی صلاحیتوں کو ہم آگ میں جانے کا سبب بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا، ہم نے مثال لی تھی زبان کے حوالے سے کہ یہ زبان اللہ کی بہترین مخلوق ہے، بہترین تخلیق ہے، بہترین صلاحیت ہے جو اللہ نے کسی کو قوت گویائی کی صورت میں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اسی زبان کو اگر ہم غلط طریقوں سے غلط اعمال میں استعمال کریں گے تو یہی زبان ہمارے لیے بہترین نعمت ہونے کے باوجود ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو اسی حوالے سے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ صرف اور صرف چند کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ صرف اور یہ کتاب قرآن پاک جو ہے یہ صرف اور صرف کھیل کود کے لیے نہیں آئی ہے، یا یہ کہ یہ اپنا انجوائے کرنے کے لیے یا تماشوں کے لیے تو نہیں آئی، نہیں قصے کہانیاں سنانے کے لیے تو یہ کتاب نہیں آئی، بلکہ یہ کس لیے آئی ہے؟ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے، اسے اس کا مقصد زندگی بتانے کے لیے آئی ہے، اس کو اس کی غلط راہ سے اور غلط طریقے سے ہٹا کے صحیح راستے پر لانے کے لیے آئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر ہی مثال میں، ہر ہی تخلیق میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان سوچے کہ اس کو کس لیے بنایا گیا ہے، وہ جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے وہ اپنی نعمتوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کہیں انہی نعمتوں کو حرام تو نہیں کر رہا اپنے لیے، کہیں انہی نعمتوں سے اپنے لیے جہنم میں جانے کا وسیلہ تو نہیں بنا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہاں پر جھنجھوڑا ہے۔ اب اگلی جو اللہ تعالیٰ نے
آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عقلی تخلیق، اگلا مشروب یا اگلا لکوڈ جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے اس دنیا میں اس نعمت کے حوالے سے، وہ ہے شہد، جس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شہد، جہاں دودھ بتایا تھا، وہ دودھ بھی اللہ کی وہ نعمت تھی جو ہمیں مویشیوں سے مل رہا تھا، تو یہ شہد وہ نعمت ہے جو بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایسی غذا ہے جو 100 بیماریوں کی شفا اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ شہد میں 100 بیماریوں کی شفا ہے، تو یہ 100 بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر۔ اتنی بہترین چیز یہ بنتی کیسے ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ دیکھو کہ شفا کی چیز شہد کے حوالے سے یہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو اپنے گھر پہاڑوں میں بنا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اور شہد کی مکھی ہی ہے جو ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ یہ سورت بھی سورت نحل اسی حوالے سے اس کا نام رکھا گیا، کیونکہ اس کے اندر شہد کی مکھی کے کسی عمل کا تذکرہ ہے کہ وہ شہد کیسے بناتی ہے، تو اس کا تذکرہ جو کہ اس میں آیا، تو اسی حوالے سے اس کا نام بھی سورت نحل رکھ دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے وحی کر دی نحل کی طرف، یعنی کہ شہد کی مکھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی ہوتی ہے۔ وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف شہد کی مکھی کو نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی اپنی ساری ہی مخلوق کو کرتے ہیں۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اصل میں ایک پوشیدہ سا لطیف سا اشارہ ہوتا ہے جو دل میں اللہ کی طرف سے الہام کر دیا جاتا ہے۔ وحی وہ علم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اسی اشارے کے ذریعے سے لوگوں کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف الہام کرتا ہے۔ ایک وحی الہی کی وہ شکل بھی ہے جو انبیاء تک آتی تھی، تو انبیاء کی طرف یہ وحی الہی قرآن پاک کی صورت میں نازل کی جاتی اور فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائی گئی۔ مختلف شکلوں میں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں نظر آئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے آواز آ جاتی تھی اور یہ وحی آ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آوازیں آتی تھی پروں کے پھڑپھڑانے کی یا گھنٹیاں بجنے کی یا کچھ بنانے کی آواز آتی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وحی کی آیات کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا یا دل میں القاء کر دیا جاتا، اور کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دی جاتی۔ یہ تو انبیاء کی طرف وحی بھیجنے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح سے وحی آتی تھی۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے چلے گئے تو یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ ہاں، وہ وحی کا سلسلہ جو قرآن پاک کی صورت میں یا اللہ کی آیات کی صورت میں نازل ہونا تھا وہ تو ختم ہو چکا، لیکن وحی چونکہ ایک خیال ہوتا ہے، ایک مبہم سا، ایک خاکہ سا یا پوشیدہ سا اشارہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے دل میں یا دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ وحی کا سلسلہ یہ بعد میں بھی جاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی باقی مخلوق کی طرف بھی یہ وحی کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، یعنی اشارہ کیا تھا، ایک خیال ان کے دل میں ڈالا تھا کہ تم اپنے بچے کو اس طرح ٹوکری میں ڈال کر اور پانی میں بہا دو اور ہم اس کو واپس پلٹا کے تمہارے پاس ہی لے کر آئیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خیال تھا جو ان کے دل میں ڈالا گیا تھا۔ تو وہ تو نبی نہیں تھی نا، ہمیں معلوم ہے کہ نبوت تو مردوں کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، عورتوں کو تو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ تو پھر یہ کیسی وحی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دی گئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو وحی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ دل میں اشارہ کیا گیا تھا یا دل میں خیال ڈالا گیا تھا۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی انسانوں کے دل میں کوئی نہ کوئی خیال ڈالتا ہے، اور ہم جو استخارہ کرتے ہیں وہ بھی اسی کی ایک شکل ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں یا تو خواب کی صورت میں اس کا جواب عطا فرماتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کوئی دل میں خیال ڈال دیتے ہیں یا اس کام میں جس کے لیے ہم نے استخارہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو آسانی کر دیتے ہیں یا کوئی مشکلات اور رکاوٹیں ڈال کے اس کام کو ہماری طرف آسانی کرنے سے روک دیتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے وحی ڈالنے کا، انسان کے دل میں خیال ڈالنے کا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف انسانوں کو ہی نہیں وحی دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ وحی تمام مخلوقات کو دیتے ہیں. چرند پرند حیوانات نباتات تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ وحی دیتے ہیں. وحی یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک گائیڈنس ہے نا، ایک علم ہے جو دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سی مخلوقات ہیں، چرند پرند کو اگر چڑیا کو ہم دیکھیں تو چڑیا کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے منہ کھول کے اور چونچ کھول کے اپنا کھانا لینا ہے، اور ماں اس کو کون سکھاتا ہے چڑیا کو کہ وہ اپنی اولاد کے لیے یا اپنی چھوٹی بچوں کے لیے کہاں سے کیا چیز لے کر آئے اور اپنے بچوں کو کھلائے. وہ جاتی ہے اور جا کے ورمز یا کوئی بھی دانہ دودھ کا جو اس کو ملتا ہے وہ لاتی ہے اور لا کے منہ میں دبا کے لاتی ہے اور لا کے اور منہ آگے کرتی ہے، چونچ آگے کرتی ہے. اور چڑیا کے بچے جیسے ہی وہ پہنچتی ہے گھونسلے میں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی کس طرح سے بچے چونچ کھول کر اپنے منہ کھول کر اور اس سے بیج وہ جو بھی وہ لاتی ہے اس کھانا وہ اس سے کھانا لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. چڑیا کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ پروں کو ایسے کیا جائے گا، سکیڑا جائے گا اور پھر اڑان بھری جائے گی اور اس طرح سے اڑنا ہے. انہوں نے کوئی فلائنگ کلب تو نہیں جوائن کیا ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اڑ سکتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں رہنے کے باوجود ایک خاص عمر میں آ کر وہ اپنی اڑان بھرتے ہیں اور ایسے اڑ جاتے ہیں. ان کو کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ان کو یہ علم وحی کے ذریعے سے دیتا ہے اور وہ اڑ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر بطخ کا بچہ دیکھیں تو بطخ کے بچے کو سوئمنگ کرنا کون سکھاتا ہے؟ وہ پانی میں جاتی ہے بطخ، اس کے پیچھے وہ بھی بیٹھتا ہے اور وہ بھی اپنے اسی طرح سے پیر ہلاتا ہے اور سوئمنگ کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس نے کوئی سوئمنگ کی کلاسز یا کورس تو نہیں کیا تھا نا. کون سکھاتا ہے یہ چیزیں؟ اللہ سکھاتا ہے. اسی طرح اگر ہم بیا کی چڑیا کا گھونسلہ دیکھیں تو کتنی خوبصورت طریقے سے وہ گھونسلہ اپنا بناتی ہے بیا. ایک ایک تنکا لا کے ایک ایک پتا لا کے وہ بہت خوبصورت انداز میں باقاعدہ ویونگ کی طرح اس کو باقاعدہ ویو کرتی ہے اور انتہائی خوبصورت گھونسلہ بناتی ہے. اور پھر جتنا خوبصورت گھونسلہ ہوتا ہے اور پھر بنا کے اس کے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے. جتنا خوبصورت گھونسلہ ہوتا ہے چڑا سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت گھونسلہ دیکھ کر اس کی بنائی ہوئی چڑیا کے پاس جاتا ہے میٹنگ کرنے کے لیے. یہ کون بناتا ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چرند پرند نباتات حیوانات سب کو عطا کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک بچہ انسان کا جب پیدا ہوتا ہے تو کون اس کو سکھاتا ہے کہ وہ جیسے ہی اس کو ماں کی چھاتی پر لگایا جاتا ہے وہ فوراً چوسنا شروع ہو جاتا ہے. یہ روٹنگ ریفلیکس اس کے اندر کہاں سے آتی ہے؟ جب وہ ماں کے اندر ہوتا ہے تب تو اس کو کوئی چیز وہ چوس نہیں رہا ہوتا، پھر وہ ایک دم سے چھاتی کے ساتھ لگتے ہی کیسے چوسنا شروع ہو جاتا ہے. کون اس کو سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم نباتات کے حوالے سے دیکھیں تو یہی وہی اللہ تعالیٰ نباتات کو بھی کرتے ہیں. اور ایک بیج ہوتا ہے، ایک بیج کو جب زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو زمین کے اندر ہونے کے باوجود جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو پانی ابزارب کر کے جب اس میں سے اندر سے جو اس کے نکلتی ہے سیڈلنگ نکلتی ہے. کون بتاتا ہے اس سیڈلنگ کو کہ اس نے روٹ بننا ہے اور اس نے نیچے جا کے جڑ بننا ہے؟ کون بتاتا ہے کہ اس نے اوپر نکل کر اور اس نے کوپل بننا ہے اور اس نے اوپر درخت کی صورت اختیار کرنی ہے؟ اس بیج کو کون بتاتا ہے کہ یہ نیچے جائے گی، یہ روٹ بنے گی، یہ اوپر آئے گا، یہ درخت بنے گا؟ یہ اللہ بتاتا ہے. یہ ہے اللہ کی وحی جو اللہ اپنی تمام کی تمام جاندار مخلوق کو کنٹینیوسلی دیے چلا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے اگر ساری ہی تمام کی تمام مخلوقات ہم دیکھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کو بھی دیکھیں تو چونٹی کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے اپنا بل بنانا ہے، کس طرح 6 مہینے کے لیے اس نے اپنی فوڈ سٹور کرنی ہے وہاں پر، اور پھر سردیوں کا پورا ٹائم اس نے اپنی بلوں میں گزارنا ہے. جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں وہ اپنے بلوں سے باہر نکل آتی ہیں. ساری سردیوں میں چونٹیوں کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، لیکن گرمیوں میں چونٹیاں نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. یہ پورے 6 مہینے کے لیے اپنا فوڈ سٹور کر کے اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ سکھاتا ہے. یہ ہے اللہ کی وحی. اسی طرح کی وحی اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو بھی کرتا ہے.
اور یہی شہد کی مکھی کو جو وحی اللہ نے کی، تو اس کے حوالے سے یہاں آج تذکرہ آ رہا ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی. اور شہد کی مکھی کو جب وحی کی تو کیا وحی کی؟ اب شہد کی مکھی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے وہ اسی لیے وحی کی گئی ہے کہ اس نے شہد بنانا ہے امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے. اس نے ایک بہترین چیز بنانی ہے شہد، اور اس شہد کو بنانے کے لیے پہلے وہ گھر بناتی ہے اور ان گھروں کے اندر وہ شہد بنتا ہے. تو اللہ نے اس کو یہ وحی کی. کیا وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ اپنے گھروں کو پہاڑوں میں بنا لے. یعنی اپنے گھر بنا لے کہاں؟ پہاڑوں میں. اللہ کی وحی جیسی جہاں جو آتی گئی، شہد کی مکھی کو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کا مکمل اتباع کیا، بغیر چوں چرا کیا، بغیر کچھ سوچے کیا، اور بغیر کسی کہتے ہیں نا ہڈن ٹرائل کی کیا. ہر قسم کی منوان اطاعت اس نے ویسی ہی کی جیسے اللہ نے اس کو بتایا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اپنے گھر کہاں بنا؟ پہاڑوں میں بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں بنا. اور وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ٹیڈیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا لے. یعنی کہ وہ جو چڑھائی جاتی ہیں بیلیں ان کے اوپر بنا لے. تو ہم نے دیکھا بالکل ایسے ہی شہد کی مکھی نے کیا. سب سے زیادہ شہد کے چھتے کہاں پائے جاتے ہیں؟ پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ شہد جو ہے وہ پہاڑی علاقوں سے آتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم اس کو یہی ہے کہ تم نے اپنے چھتے پہاڑوں میں بنانے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو شہد کے چھتے درختوں میں بنائے گئے، اور اس کے بعد سب سے کم ترین جو ہے وہ شہد کے چھتے ہمیں بیلوں میں ملتے ہیں. اللہ نے جو اس کو حکم دیا تھا اس نے بالکل اسی ترجیح کے مطابق اس نے اپنے گھر بنائے. جو اللہ نے اس کو پرائیورٹی سکھائی تھی اس نے ویسے ہی کام کیا. اس نے کوئی ہیلے حجتیں نہیں بنائی، اس نے کوئی لاجک نہیں دیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ پہاڑ تو اتنی دور ہے، میں نہیں بن جا رہی پہاڑوں میں، میں نے بس یہیں پر بنانے ہیں، یہاں پر جہاں جو جگہ میں رہتی ہوں بس میں وہیں پر ہی بناؤں گی. نہیں، اس نے وہی کیا جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. تو ایسے کی جاتی ہے اللہ کی اطاعت کہ جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی طرح کی جائے. خواہ مخواہ میں ہیلے حجتیں اور بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اصول میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم جب جیسے جتنا ہمیں آ جائے اس پر بغیر حجت بازی کے اطاعت کرنی ہے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے اور اسی طرح اطاعت کی جاتی ہے تو یہی اطاعت کا صحیح طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں بھی تو گھر بنانے کا کوئی طریقہ سکھایا نا. ہمارا گھر کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے گھر بنانے کے لیے؟ نکاح کے ساتھ گھر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بغیر نکاح کے تو گھر نہیں بنتے. اگر بغیر نکاح کے دو لوگ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں گے یا رہنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آج کل ویسٹ میں بہت کیا جا رہا ہے، تو کیا اس طرح سے گھر بن جاتے ہیں؟ نہیں بنتے نا. اس طرح تو گھر ٹوٹیں گے، اس طرح تو کبھی بھی گھر نہیں تشکیل پا سکتے. سب سے پہلا گھر میں نکاح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. مرد اور عورت کو آپس میں نکاح کرنا ہوتا ہے، اس بندھن سے بندھتے ہیں تو پھر گھر تشکیل پاتے ہیں. تو نکاح کے لیے پرائیورٹی بھی کیا سکھائی گئی ہے ہمیں کہ گھر کی تشکیل کرنی ہے تو نکاح کرنا. اور نکاح کے لیے رشتوں کی سلیکشن میں ہمیں کچھ پرائیورٹی ہمارا دین سکھاتا ہے. ہمیں پیمانے سکھائے قرآن اور حدیث نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کرتے ہو: اس کے حسن کی بنا پر، اس کے حسب نسب کی بنا پر، اس کے مال کی بنا پر، اور اس کے دین کی بنا پر. تو تمہارا بھلا ہو کہ تم اس کی عورت سے اس کے دین کی بنا پر نکاح کیا کرو. تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ دین کی بنیاد، دین کو رکھو پرائیورٹی پر جب عورت کو منتخب کرو. اور عورت کے لیے ہمارے لیے دین ہمیں طریقہ سکھاتا ہے کہ جب تمہاری بیٹی کے لیے کسی ایسے گھر سے یا کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کے اخلاق اور اس کے دین سے تم مطمئن ہو، یعنی وہاں پر بھی ہمیں لڑکے کو بھی کے اندر بھی کیا دیکھنا ہے؟ اس کے اخلاق دیکھنا ہے، اس کا دین دیکھنا ہے. جب تم ان سے مطمئن ہو تو پھر تم اپنی بیٹی کا ادھر نکاح کر دو. تو گویا ہمارا دین پرائیورٹی پہ کس چیز کو لے کر آ رہا ہے؟ اخلاق کو اور دین کو لے کر آ رہا ہے. یعنی دین ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے. لیکن ہماری پرائیورٹی خوبصورتی، مال، جائیداد، کوٹھی، گاڑی، اس کی ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں تو بن جاتی ہیں، لیکن باقی جو دین ہے
وہ آج ہماری پرائیورٹی نہیں رہا. اسی وجہ سے ہمارے گھر کمزور بھی بنتے ہیں اور پھر جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارے پیمانے درست ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی جنت نظیر ضرور ہو جائیں گے. جب شہد کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر بنا، اس پرائیورٹی کے ساتھ بنا جو تجھے سکھا دی ہے، اس نے بالکل اسی پرائیورٹی کے ساتھ گھر بنائے. سب سے زیادہ گھر اس نے پہاڑوں میں ہی بنائے. اب جب گھر بنائے اس نے اپنا چھتا بی ہائیو اس نے کنسٹرکٹ کیا تو کیسے کیا؟ اپنی مرضی سے کر لیا؟ نہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، اس کو طریقہ سکھایا تھا. اس کو پوری وحی کے مطابق اللہ نے اس کو یہ طریقہ سکھایا کہ اس نے گھر کیسے بنانا ہے. اگر ہم ایک شہر کے چھتے کو دیکھیں تو ہمیں آرکیٹیکچرل آرٹ کا ایک بہت ہی زبردست نمونہ نظر آتا ہے وہاں پر. اللہ نے اس کو جو حکم دیا تھا نا کہ اپنے چھتے بنا، تو یہ ایک خاص ڈگری پر بنانے کا حکم تھا کہ 13 ڈگریز پر بنانا ہے. زمین سے 13 ڈگری کا اینگل ہونا چاہیے جس پر یہ گھر بنایا جائے گا. اور یہ جو گھر جب وہ بنانا شروع ہوتی ہے تو اس کے منہ سے کچھ لعاب نکلتا ہے ویکس کی صورت میں، اور اس ویکس سے وہ کیا کرتی ہے، اس کے اندر ہیگزاگونل سیلز بناتی ہے، یعنی کہ 6 کونوں والے ڈبے اور خانے وہ بناتی ہے. جو اللہ کا اس کو حکم ہے بالکل اسی طرح سے وہ بناتی ہے. وہ چوکور خانے کیوں نہیں بناتی، وہ گول دائرے کیوں نہیں بناتی، وہ ٹرائی اینگلز کیوں نہیں بناتی، وہ ریکٹینگلز کیوں نہیں بناتی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہی اس کو ہیگزاگونز بنانے کا ہے، 6 کونوں والے ہی بنانے ہیں. اب یہ 6 کونے والے بھی جب یہ بناتی ہے تو ہم اگر کوئی چیز ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں نا یا بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم سینٹر سے شروع کرتے ہیں. یہ کیا کرتی ہے، یہ کناروں سے شروع کرتی ہے، ساری کنارے سے شروع کرتے 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 درمیان میں آتی ہے. اور ایسا زبردست اس کا کیلکولیشن ہے، اس کو کسی نے جیومیٹری نہیں سکھائی، اس کو کسی نے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، لیکن اس نے اللہ کی اطاعت پر اپنے کام کرنے شروع کیے. اس نے نہیں کہا کہ میں نے ہٹ اینڈ ٹرائل کرنا ہے، میں جی ٹرائنگولر سیکشنز بناؤں گی، میں جی اسکوائرز بناؤں گی، یا میں تو جی سرکلز بناؤں گی اور اس کے اندر ہی اپنے شہد کو اسٹور کروں گی. نہیں، بغیر ہٹ اینڈ ٹرائل کے آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہے. سائڈوں سے ہی اللہ نے اس کو حکم دیا تھا اور سائڈوں سے شروع کر کے سینٹر میں آتی ہے اور اللہ کی تعلیمات اور اس کی گائیڈنس میں اپنا گھر بناتی ہے تو بالکل ایگزیکٹ اور صحیح طریقے سے پورا کمپلیٹ کر لیتی ہے. تو کیا اصول سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے. اس علیم کے دیے ہوئے علم پر جب اندھا دھند اطاعت کی جاتی ہے تو نتائج آپ کے سامنے ہیں. خود بخود ہر چیز ایگزیکٹلی اور ایکوریٹلی بالکل درست ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں ایسی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کیا کرتی ہے یہ، اب جب اس نے 13 ڈگریز پہ بنایا تھا اور یہ جو ہیگزاگونز بنائے تھے جب یہ مکمل ہوتے ہیں تو یہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. اور فائدہ کیا ہے، دیکھیں 13 ڈگریز پر جب یہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہوتا ہے چھتا تو اس ٹلٹ ہونے کی وجہ سے جب اس کے اندر نیکٹر ان باکسز کے اندر لا کے ڈالا جاتا ہے تو وہ نیکٹر بہت پتلا ہوتا ہے، پانی کی طرح بالکل. اب اس کو جب اس کے پیٹ میں سے لعاب نکلتا ہے اور اس نیکٹر میں ملتا ہے تو یہ گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ بہت گرم ہوتا ہے. جب یہ چھتا ہوتا ہے تو بیو ہائیو کے اندر بہت سخت گرمی ہوتی ہے. یہ کنٹینیوسلی اپنے پر جھلتی رہتی ہے اور ان پروں کے جھلنے سے اس شہد کو ٹھنڈا کرتی ہے اور یہ ٹھنڈا ہو کے مزید گاڑھا ہو جاتا ہے. اور ایک چیز جب کہ ٹیڑھی کی جاتی ہے تو وہ جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس پہ جب ہم ٹھنڈا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر ایک چیز کو ہم نے بالکل سیدھا رکھا ہو اور وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں بالکل نیچے ہو تو وہ اتنی جلدی ٹھنڈی نہیں ہو پاتی اور وہ اس طرح سے آکیوپائی بھی نہیں کرتی جگہ کو. لیکن جو یہ ہیگزاگونز ہے اس کا ایک اور خوبصورتی اور معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح سے ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک کونا بھی جو ہے خالی نہیں رہ جاتا. اگر آپ دیکھیں کہ ہم مختلف اور اگر سرکلز بنا دیتے تو اس میں کتنی جگہ بیچ میں سے خالی رہ جاتی، لیکن ہیگزاگونز جب بنتے ہیں تو اس کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں رہ جاتی
اور مکمل طور پر پورے کے پورے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اس میں سب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. جب پورے کے پورے بھرتے جاتے ہیں, ایک سیل بھرتا ہے, اس کو کور کیا جاتا ہے, پھر وہ دوسرا سیل بھرتا ہے, اس میں شہد کور ہو جاتا ہے, تیسرا سیل بھرتا ہے, پھر اس کو ڈھکن مطلب لگا کے اس کے اوپر سے وہ کور کر دیا جاتا ہے. آہستہ 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 سارے سیلز بند ہوتے چلے جاتے ہیں, تو شہد کے چھتے کے اندر پہ پورے کا پورا شہد تیار ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہیکساگونز ہوتے ہیں, ان کی ایک اور خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کو بنانے میں جو دیواریں بنتی ہیں 6 کونوں والی, ان میں مٹیریل بہت کم لگتا ہے اور مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ مٹیریل کم لگتا ہے, محنت بھی کم لگتی ہے, اور مضبوطی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب یہ پورا کا پورا شہد سے بھر جاتا ہے تو بھاری ہونے کے باوجود بھی یہ باریک باریک سی جو دیواریں بنائی گئی جنہوں نے اندر شہد سٹور کیا ہوا ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو اللہ کے مکمل وحی کی اطاعت ہے. دیکھیے کس خوبصورتی سے, نہ کوئی اسپیس ضائع ہوئی اور نہ ہی کوئی کمی ہوئی کسی بھی چیز میں. اللہ کے بہترین علم کی بہترین پابندی اور بہترین اطاعت کا نمونہ ہمیں سکھاتی ہے یہ شہد کی مکھی. پھر آپ دیکھیں اس کے اندر شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں, شہد کے چھتے کے اندر 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی ایک مکھی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کوئین بی, اور اس کو ہم ملکہ مکھی بھی کہتے ہیں. یہ کوئین بی, اس کا کیا کام ہوتا ہے, ہر ایک کی ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں. جب بھی انڈے دیے جاتے ہیں کہیں بھی شہد کے اندر, چھتے کے اندر, تو ان چھتوں کے اندر انڈے دینے والی ایک ہی مکھی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے کوئین بی یا ملکہ مکھی. کوئی گلا نہیں کرتا کہ یہ تو انڈے دے رہی ہے, یہ کوئی اور کام نہیں کرتی. اس کا کام ہی صرف انڈے دینا ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف انڈے دیتی ہے. یہ 1500 سے 2000 انڈے روزانہ دیتی ہے, اور اتنے انڈے دیتی ہے. اور انڈے دینے کے لیے یہ فرٹائل کیسے ہوتی ہے, یہ ایک اڑان بھرتی ہے اور چھتے سے باہر نکلتی ہے اور ایک اڑان بھرتی ہے, اور اس کے پیچھے سارے جتنے بھی میل مکھی ہوتی ہیں, میل جو ہوتے ہیں ان کو ڈرون مکھیاں کہتے ہیں. وہ ڈرون پیس اس کے پیچھے جاتے ہیں, وہ اڑان بھرتے ہیں اور جا کے ان کو اس ملکہ مکھی کو, کوئین بی کو پریگننٹ کر دیتے ہیں, اور وہ ملکہ مکھی 4 سال کے لیے پریگننٹ ہو جاتی ہے. اور وہ ڈیلی اس کی پریگنینسی کے انڈے کتنے ہوتے ہیں, 1500 سے 2000 انڈے وہ ڈیلی دیتی ہے. اور جب وہ انڈے دیتی ہے تو جتنے بھی انڈوں میں سے مکھیاں نکلتی ہیں ان میں سے ایک ہی مکھی ہوتی ہے جو فرٹائل ہوتی ہے, باقی ساری انفرٹائل ہوتی ہیں. ان کے اندر تولیدی صلاحیت نہیں ہوتی. تو وہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اسی کے اندر تولیدی صلاحیت ہوتی ہے, باقی سب کی سب جو ہوتی ہیں انفرٹائل ہوتی ہیں, وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. یہ بھی اللہ کی قدرت, اس کا کرشمہ ہے, کیونکہ اگر اتنی ساری ایسی ہو جائے تو پھر تو لڑائی پڑ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانے کے لیے, ایک گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ہی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح گھر کا بھی ایک ہی سربراہ اللہ نے مردوں کو رکھا. رجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو قوام بنایا عورتوں کے اوپر, اور جب مرد نہیں ہوتے تو پھر عورت اپنے گھر کی رائیہ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو چلانے کے لیے ایک ہی لیڈر رکھا ہوتا ہے. تو اس چھتے کا لیڈر ایک کوئین بھی ہوتی ہے جو اپنے اس پورے کے پورے گھر کے نظام کو چلاتی ہے. اچھا, اب کچھ تو ہوتے ہیں ورکر بیز, اور کچھ میں نے آپ کو بتایا ڈرون بیز ہوتی ہیں. جو ورکر بیز ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا کام باہر کا ہوتا ہے, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا کام اندر چھتے کے اندر کا ہی ہوتا ہے. اور باہر والی جو مکھیاں ہوتی ہیں, اب یہ جب نکلتی ہیں اور انہوں نے غذا حاصل کر کے لانا ہے, شہد کا چھتا تیار ہو گیا ہے, اندر والی جو ہے مزید چھتے تیار کری ہے, اب یہ چھتا تیار ہو گیا ہے اور اب جا کے شہد لے کر آنا ہے. تو اب ان میں سے ایک مکھی اڑتی ہے اور مکھیاں جاتی ہیں باہر والی جو ہوتی ہے جن کی ڈیوٹی باہر سے شہد لے کر آنا ہے. یہ اڑان بھرتی ہیں, اور جب کسی مکھی کو کوئی ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں سے ان کو شہد حاصل ہو جائے گا, یعنی پھولوں کا علاقہ ملتا ہے, تو اب ایک یہ ایسی لالچی یا حریص نہیں ہے یا بخیل نہیں ہے کہ بس اب مجھے ایک چیز مل گئی ہے تو میری محنت سے ملی اور میں اپنی محنت سے دوسروں کو کیوں فائدہ پہنچاؤں. نہیں, کوئی شوہ نفس نہیں ہے, کوئی دل کی تنگی نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے,
कोई बुखल नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने का जज्बा है, सबको अपने पास बुला लेती है। कैसे? एक 8 की उड़ान उड़ना शुरू होती है, एक 8 का हिस्से की ऊपर वो चक्कर लगाना शुरू करती है। जैसे 8 लिखते हैं ना, बिल्कुल इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज वो चक्कर लगाना शुरू होती है, और ऐसे चक्कर लगाती है कि सारी मक्खियों को पता चल जाता है कि इस इलाके में जो है शहद मिलेगा, नेक्टर कलेक्ट करना है, तो इस इलाके में आ जाओ। सबको बुला लेती है और सब के सब वहां पर पहुंचते हैं और आके अपना नेक्टर कलेक्ट करने का काम वहां पे शुरू किया जाता है। अच्छा, ये जो शहद का छत्ता है, ये कैसे बनता है? रातों रात ही बन जाता है, मतलब कि सब के सब मिल के रातों रात शहद का छत्ता बना लेती हैं, रातों रात काम करती है, क्योंकि इनको नजर आता है, रात को भी देखने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इनको दी है। अल्लाह ने इनको 2 सलाहियतें दी हैं। एक तो दी है देखने की सलाहियत की 300 आंखें होती हैं, 150 एक साइड पे और 150 एक साइड पे, और हर आंख के अंदर इमेज बनती है। जब सारी इमेजेस मिल जाती हैं तो एक इनको चीज नजर आती है, यानी कि 150 आंखें राइट साइड पे और 150 आंखें लेफ्ट साइड पर, और हर मक्खी की इतनी ही आंखें हैं, और इन्हीं आंखों से वो हर जगह देखती है और उसको इमेज बनती है और उसको नजर आता है। और साथ साथ अल्लाह ने इसको सूंघने की सलाहियत भी दी है। देखिए, सूंघने की भी अल्लाह ताला ने इसको ऐसी सलाहियत दी है कि ये सूंघ कर अपनी जगह पर पहुंचती है। तो 2 क्वालिटीज अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाई, जिनको बरोकार लाकर ये रातों रात अपना ये अमल करती है और अपना छत्ता बनाती है। अब इसके रातों रात के काम करने से हमारे लिए भी एक उसूल है कि हमें क्या करना है, हमें भी रातों की इबादत को पकड़ना है, क्योंकि रात के वक्त में बरकत होती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के इंसान बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। तो रात का वक्त बेहतरीन वक्त होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा रहमत अल्लाह का नज़ूल हो रहा होता है। रातों की इबादत को अपना मामूल बनाना चाहिए। मोमिनीन की भी सिफत होती है ना कि मोमिन क्या करते हैं, मोमिन रातों को बिलमुस्तगफिरीन बिलअसहार होते हैं, अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगने वाले होते हैं, इस्तगफार करने वाले होते हैं, और उनकी कमरें और उनकी पीठें उनकी ये बिस्तरों से अलहदा होती हैं। उनकी सिफत कुरान में पाक में हमें मिलती है ना। तो ये तो बेहतरीन टाइम है रात का, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम रातों को सोते ही पड़े रह जाते हैं, और इतना बेहतरीन टाइम आता है और हम उसको सो कर ही गुजार देते हैं। अल्लाह हमें इस मक्खी से कम सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आप देखिए, अल्लाह ने इसको हुक्म दिया, क्या कर? अल्लाह ने फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्ली समावाती, फिर तू खा हर किस्म के फलों में से, हर किस्म के फलों में से खाने का अल्लाह ने उसको हुक्म दिया। कुली कह रहे हैं, एक मुअन्नस को कहा जाता है, जब मर्द के लिए इस्तेमाल हो, मुज़क्कर के लिए तो कुल आता, सुम्मा कुल मिन कुल्ली समरात, यानी खा हर किस्म के फलों से। लेकिन अल्लाह यहाँ पे फरमा रहे कुली मिन कुल्ली समरात, यानी हर किस्म के फलों में से खा, और ये मक्खी को कहा जा रहा है, और मक्खी यहाँ से पता चल रहा है कि मक्खी मुअन्नस होती है। तो जब अल्लाह ने इस मुअन्नस को हुक्म दिया है, तो फिर ये हुक्म तमाम ही मुअन्नसों के लिए है कि उसने, हर मुअन्नस अपना जब रिस्क हासिल करेगी तो देखेगी कि वो अपने जो रास्ते अल्लाह ताला ने, क्योंकि उसके लिए वो किए हैं, ताबे कर दी हैं, सिर्फ उन्हीं जगहों से उसने अपने लिए रिस्क हासिल करना है। क्योंकि आगे ही अल्लाह फरमाता है फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला, बस तू चल रस्तों पर अपने रब के, जो अल्लाह ने तेरे हमवार कर दिए हैं, तेरे ताबे कर दिए हैं। तो गोया हर जो मुअन्नस है, हर खातून है, हर औरत है, वो किन रास्तों पर चलेगी? वो है बाय रैंडमली हर किसी के साथ मुंह मारी करेगी? नहीं, उन रास्तों पर चलेगी जो अल्लाह ने उसके लिए हमवार किए हैं। वो सिर्फ महरमों के पास ही जाएगी, ना महरमों के पास जाने का उसका कोई सवाल नहीं है। अगर उसने जाना है तो अपने शौहर के पास जाना है, जो रास्ता निकाह के जरिए से अल्लाह ने औरत के लिए हमवार किया है, सिर्फ उसी रास्ते पर वो जाएगी। और वो भी मुअन्नस है मक्खी, और हम भी मुअन्नस है। ये हुक्म हमारे लिए भी है। अल्लाह ने मुअन्नस मक्खी को ये हुक्म दिया कि हर किस्म के फलों में से खा,
दो صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی تھی، بصارت کی اور اسمیل کی. جہاں اللہ نے اس کو یہ دو قوتیں عطا فرمائی، وہیں آن دا ادر ہینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں سے اس نے اپنا رزق حاصل کرنا تھا، اللہ نے وہاں پر ان پھولوں کے اندر بھی دو قسم کی باتیں رکھ دی. ایک تو اللہ نے ان کو بہترین قسم کے فلوریسنٹ کلرز دے دیے، اٹریکٹیو قسم کے کلرز اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو دے دیے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہترین قسم کی خوشبو رکھ دی. اب جہاں اس مکھی کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں، انہی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جانب بھی کیا کر دیا، اس کے لیے آسانی کے معاملات کر دیے. تو دیکھیے رب ایک ہی ہے. کیسے رب کی پہچان ہوتی ہے نا، کہ رب الہ واحد ہی ہے. اگر ایک رب نہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک رب نے جہاں قوت سماعت اور قوت سونگنے کی اسمیل دی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں بصارت کی اور سونگنے کی اسمیل دی ہے، وہاں پہ پھولوں کو ایسا نہ بناتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ ہی ہے نا سب کا خالق، سب کا مالک. یہاں اللہ کی پہچان ہو رہی ہے کہ ساری کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے، اور اللہ ہے جس نے ہر چیز کے لیے وسائل اور ذرائع جو ہے وہ عطا فرمائے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پھولوں کو ویسا بنایا تو وہاں پہ پھولوں کی طرف آنے کے لیے مکھی کو یہ دونوں صلاحیتیں عطا فرما دی. اب دیکھیں یہ ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور جہاں دو چیزیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں، تو کیسے مفید ترین چیز شہد وجود میں آتا ہے. تو ہر چیز ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ اللہ نے بنائی ہے، اور ہر چیز کا جہاں اللہ نے فرمایا نا ہم نے جوڑا بنا دیا، تو یہ بھی ایک طرح سے ایک جوڑے کا ہی معاملہ ہے. تو کائنات کی دو تخلیقات جب مل کر مربوط ہو کر کام کرتی ہیں تو ہی ہمیں دیکھا کہ بہترین ثمرات حاصل ہوتے ہیں. اگر ایک ہی کے پاس سب کچھ ہوتا اور اللہ نے پھولوں کو ویسا نہ بنایا ہوتا تو کبھی ایسے ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا نا. تو بس یہی کام ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے. اب جب یہ ہموار کے راستوں پر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ تقریباً 40 میل کا سفر جا کے طے کر سکتی ہے، اور وہاں سے جا کے پھولوں سے نیکٹر کلیکٹ کر کے لاتی ہے. تو ایک مکھی 80 میل کا آنے جانے کا سفر طے کرتی ہے، تب جا کر اس کے لیے یہ نیکٹر حاصل ہونے کا معاملہ آسان ہوتا ہے. اب جب اس کو نیکٹر مل جاتا ہے تو یہ سب کو بلا لیتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنی محنت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، کہ دوسروں کا ٹائم ضائع نہ ہو. میں نے تو حاصل کر لیا ہے، میں نے تو پا لیا ہے بھلائی کو، تو تم بھی آؤ اور آ کے اس بھلائی کو پالو. کیا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی حاصل ہو جائے، کوئی نعمت حاصل ہو جائے، یا ہماری محنت سے یا کوئی ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، یا ہم کسی چیز کو حاصل کر لیں، کوئی علم حاصل کر لیں، کوئی چیز سیکھ لیں، تو کیا ہم اپنا اس علم کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں؟ کہیں ہم اس علم پر بخیل بن کے، حریص بن کے، لالچی بن کے بیٹھ تو نہیں جاتے کہ بس میری ہی واہ واہ ہو اور میں اپنا علم دوسروں کو تک کیوں پہنچاؤں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شوہ نفس سے بچائے، ہمیں دلوں کی تنگی سے بچائے، اور ہمیں اپنے علم کو آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں تک پہنچانے کی اور اس سے دوسروں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دینے والا ہمیں خوش نصیب بنائے. اچھا اب کیا ہے کہ جب یہ جاتی ہے اور سب کو بلا لیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری مکھیاں آ جاتی ہیں، اور جب آتی ہے اور آ کے وہاں سے نیکٹر کلیکٹ کرنے کا معاملہ کرتی ہیں. اب یہ بھی نہیں کرتی کہ جب اس کو مل جائے تو یہ خود ہی ساری کی ساری مکھیاں جو ہے اس میں سے نیکٹر سے لے لیں اور اپنا پیٹ بھر لیں، بس ہمارا پیٹ بھر گیا. نہیں، اپنے جو پیچھے جو ورکر بیز جو ابھی چھتے میں موجود ہیں، جو بی ہائیو کے اندر جو موجود ہیں ورکر بیز، اور وہ جو انڈے وہاں پہ موجود ہیں جن سے بچے ابھی نکلنے ہیں یا نکل چکے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان تک رزق کون پہنچائے گا؟ اب ان کو فکر ہے کہ ان تک بھی پہنچانا ہے، ہم سب مل کے کھائیں گے، اکیلے نہیں کھائیں گے. تو کبھی بھی اکیلے وہاں پہ پیٹ نہیں بھر لیتی، اپنے پیچھے والوں کا فکر کرتی ہیں، پیچھے والوں تک سارا رزق پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ شروع کرتی ہیں. ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہیکساگونز کے اندر یہ انڈے دیتی ہیں،
اور 15 دن وہ انڈے وہاں پر رہتے ہیں، پھر وہی انڈے لاروا بنتے ہیں، پھر 3 ہفتوں میں وہ لاروا سے پورے کے پورے ہیچ آؤٹ ہو کے مکھی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اتنا ٹائم وہاں پر لگتا ہے. اور پھر بھی کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ساری چیزیں اور وہاں کے ورکر بیز جو ہیں وہ ان تک رزق پہنچانے کے لیے یہ سارا کھانا جو نیکٹر کی صورت میں لیتی ہیں یہ وہاں پر لے کر جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتی ہیں. آپ دیکھیے وہ رب جو چھتے کے اندر پائے جانے والے بچوں کے لیے، وہ جو پائے جانے والی چھتے کے اندر مکھیاں ہیں ان تک رزق پہنچانے کا معاملہ وہ ان ورکر بیز سے کروا رہے ہیں. تو آج کیا وہ ہمارے لیے رزق پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کہاں سے ملے گا اگر ہم نہیں کمائیں گے. تو آج سارے مرد منی منٹنگ مشین بنے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک بس کمائی کمائی کمائی، ان کو کوئی سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. اپنے بیوی بچوں کے لاڈ اور نخرے اٹھانے کے لیے وہ جو مشینوں کی طرح کام کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو دین سیکھنے سکھانے کی فرصت ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اگر کوئی انوانٹیڈ یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ چائلڈ آ جائے جس کو وہ خود نہیں چاہ رہے تھے تو اس کو ابارٹ کرنے کا معاملہ کروا دیا جاتا ہے. 2 سے 3 ہو جائے تو جا کے ابارشن کروا دیے جاتے ہیں. یہ کیوں کروائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، ہمارے پاس اتنا رزق نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کے اتنے خرچے نہیں افورڈ کر سکتے. وہ اللہ جو ان چھتے کے اندر پائے جانے والے انڈوں کے بچوں کا بھی رازق ہے، ان تک وہ رزق پہنچانے کے ذرائع پہنچا رہا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے بچوں کے لیے وہ رزق کے وسائل اور ضروریات نہیں فراہم کرے گا؟ بات صرف یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم رازق ہیں یا ہماری جاب رازق ہے یا ہمارا باس رازق ہے یا ہمارا کاروبار رازق ہے. رازق وہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے. اس نے رزق جہاں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ نعمتیں اولاد کی صورت میں، اسی نے ان کو رزق بھی دینا ہے. اور پھر اتنا بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھئی اتنا زیادہ کام میں انوالو ہو گئے ہیں کہ پھر اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہی نہیں ہے آپ کو، اور بچے جو ہے وہ خوار ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو وہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، صرف دنیا کے بچے ہی بن کر رہ جاتے ہیں. دین سیکھنے کا آج نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہم اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. سب کچھ کریں، سب چیزیں کریں، لیکن اتنا زیادہ اس کے اندر انڈلج نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت سے بھی محروم ہو جائیں، کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی دین سیکھنے یا بچوں کو سکھانے کا ٹائم نہ رہے. تو سب کچھ کرنا ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ کا معاملہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کی زمین کے اندر نکلو اور اس میں سے ایکسپلور کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اس میں سے رکھا ہے اس کو حاصل کرو. محنت کرو گے تو تمہیں ملے گا، لیکن ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈنٹ مت ہو جانا اور اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو بھی نہ ہو جانا کہ بس تم اللہ ہی کو بھول جاؤ. ایسے نہیں کرنا، لیکن جو پروڈکٹیو چالیں اپنی دنیا میں زمین کے اندر ضرور چل کے رزق کو حاصل کرنا. تو انسان کو بھی اللہ نے یہی طریقہ سکھایا ہے. مجھے اور آپ کو کیا اصول مل رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو رب اتنے بڑے بڑے معجزے کرتا ہے کہ وہ پھولوں میں خوشبو دے دیتا ہے، ان کو رنگ دے دیتا ہے، اور شہد کے اور شہد کی مکھی کے جیسی مفید چیز ہم شہد کی مکھی کے ذریعے سے شہد کی صورت میں ہمارے لیے بنوا دیتا ہے. تو وہ شخص جو اللہ کے لیے نکل آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو شخص نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی زبان بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کیا بن نہیں جاتے اس کے لیے؟ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. اللہ نے مکھی کے لیے اتنی آسانیاں کی تو کیا میرے اور آپ کے لیے آسانی نہیں کرے گا؟ اللہ نے مکھی کے لیے آگے کیا کیا آسانی کی. اللہ کو دیکھیے معلوم تھا کہ چھوٹی سی تو یہ مکھی ہے، اس نے اتنا بڑا نیکٹر لے کر جانا ہے اور جا کے اتنا زیادہ شہد بنانا ہے، یہ کیسے اٹھائے پھرے گی؟ یہ ڈرل مشین تو اس کے پاس ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بندوبست بھی کر دیا. اور یہ ہر پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے، جیسے ہی یہ پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس کے منہ کے اندر ایک رول ہوا اسٹرا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر رکھا ہوا ہے. یہ جیسے ہی جا کے بیٹھتی ہے
پھولوں کے اوپر جو پولنز لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی ٹانگیں لگتی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے پولن سے نیچے کی طرف ایک ٹیوب جاتی ہے جہاں پر نیکٹر موجود ہوتا ہے. یہ اپنے اسٹرا کو اس ٹیوب کے اندر ڈال دیتی ہے اور وہاں سے نیکٹر چوس کے سارا اپنے سیک جو اس کے پیٹ میں ایک سیک ہوتا ہے اس میں نیکٹر کو بھر لیتی ہے. اچھا یہ خود نہیں اپنا پیٹ بھرتی اس سے، یہ سیک میں لے کے جاتی ہے وہ اس اسٹرا کے ذریعے سے، اپنی فوڈ پائپ کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں نہیں جاتا بلکہ سیک میں جاتا ہے. سیک میں لے کے جاتی ہے، اس میں سٹور کرتی ہے، پھر وہاں سے اڑتی ہے اور دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے. جب یہ ایک پھول سے اٹھتی ہے تو اڑنے سے پہلے اب یہ احسان فراموش بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا کرتی ہے، یہ اس پھول سے جہاں سے اس نے نیکٹر حاصل کیا تھا اس نیکٹر والے حاصل شدہ پھول کو اپنی احسان چکا دیتی ہے اس کے لیے افزائش نسل کا معاملہ آسان کر کے کہ جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں باریک باریک سی ان کے اوپر پولنز لگ جاتے ہیں. اب یہی پولنز جو ہوتے ہیں یہ ایک پھول سے اٹھ کر جب یہ دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے تو وہاں سے یہ کراس پولینیشن کا کام ہوتا ہے اور بہت سی تقریباً 1/3 سے زیادہ جو افزائش نسل پودوں کی ہوتی ہے یہ کراس پولینیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے اور یہ مکھیوں ہی کا کام ہے جو ایک پھول سے دوسرے پھول پر جا کر بیٹھتی ہیں تو پولنز کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں اور ان ٹرانسفریشن کی وجہ سے اس ٹرانسفرنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی پودوں کے اندر افزائش نسل کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ان کا احسان چکانے کا ایک معاملہ. کیسی دیکھیں احسان فراموش نہیں ہے. ہم کسی سے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ہم تو الٹا اس کو نقصان پہنچا کے ہی ہمیں تسلی ہوتی ہے. ہم کبھی بھی احسان کا بدلہ نہیں چکاتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کا ہر بندے کو کا احسان کا معاملہ چکا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے زندگی میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ ہی ان کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان رکھتے نہیں تھے اور ہر کسی کے احسان کا بدلہ زندگی میں ہی چکا گئے تھے. اللہ ہمیں بھی احسانوں کے بدلے چکانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تنگی اور دل سے محفوظ فرمائے. پھر کیا یہ وہی کر سکتے ہیں، احسانات کا بدلہ وہی چکاتے ہیں جو احسان فراموش نہیں ہوتے اور ان کے دل بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، تنگ دل والے نہیں ہوتے. اب جب ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتی ہے یا کسی پودے پر بیٹھتی ہے تو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ کامن ہے کہ ہم انسیکٹیسائڈز کا اسپرے کرتے ہیں اور انسیکٹیسائڈز میں کے اسپرے کے اندر بیسیکلی زہریلے مادے ہوتے ہیں جو انسیکٹس کو مارنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. تو جب بھی یہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پہ زہریلا مادہ اس کے جسم میں لگ جائے تو پھر اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے جسم پر زہریلا مادہ لگ گیا ہے. اب یہ کبھی بھی پلٹ کر اپنے چھتے میں نہیں جاتی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ چھتے میں چلی گئی تو اس کے زہر آلودہ ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے چھتے کے اندر جو نسل ہے وہ سب مر جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی. یہ خود شہید ہونے کو ترجیح دے گی اور خود شہید ہو جائے گی، باہر ہی رہے گی، اپنے چھتے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جائے گی. یہ ہے اس کا طریقہ کہ اپنی نسل کو کیسے بچاتی ہے. خود اپنی جان کی قربانی دے دے گی لیکن نسل کو بچا لے گی کہ میری نسل خراب نہ ہو جائے. تو یہ ایک بہت خوبصورت اس کا عمل ہے کہ کیسے یہ جان کے نذرانے دیتی ہے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ چھتے میں پہنچتی ہیں شہر کی مکھیاں نیکٹر کلیکٹ کر کے تو اب چھتے کے اندر داخل ہونے کے لیے بہت بہترین حفاظتی پہرے کا عمل وہاں پہ کنٹینیوسلی جاری ہوتا ہے. وہاں پہ گارڈ بیز موجود ہوتی ہیں جو حفاظتی کڑا پہرا رکھے ہوئے ہوتی ہیں، ایک ایک مکھی کو چیک کر کر کے اندر جانے دیتی ہیں. کوئی مکھی ایسی تو نہیں آ گئی جو کہ ایلین ہے، اس چھتے کے لیے ان نون ہے یا نقصان دہ ہے یا کوئی زہریلی یا کوئی گند یا کثافتیں اپنے ساتھ لے کر آ گئی ہے. سب کی چیکنگ کر کے اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ وہ مکھی ہے جس کو چیکنگ کے اوپر کسی قسم کا اجر نہیں ملنا، لیکن ہمیں تو اسلامی سرحد کے اوپر پہرے کا اجر بھی بہت زیادہ دے دیا گیا. حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ سرحد پر ایک گھڑی بھر کا
دشمن کی سرحد پر ایک گھڑی بھر کا پہرا بھی زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے، یا ساری رات ہجر اسد کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے ایک گھڑی بھر کا پہرا۔ اتنا ہم کو اجر ہے، لیکن پھر بھی ہم پہرے داری میں کرنی کترا جاتے ہیں، ہم اس طرح سے ویجیلنٹلی ہم پہرے داری کرتے ہی نہیں۔ آج کون کون سی سرحدیں جہاں ہر جگہ ہم کو پہرے کی ضرورت ہے۔ آج صرف سرحدیں جغرافیکل سرحدیں یا باؤنڈریز تو نہیں ہے نا، آج تو دشمن کی یلغار ہمارے ہر فور فرنٹ پہ نظر آتی ہے۔ کفر کی یلغار کون کون سی جگہوں پر ہے؟ ہمارے سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت کے اندر، ہمارے لباس میں، ہمارے تہواروں میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے لٹریچر میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے معاشرت میں، مطلب کون کون سا شعبہ یا خطہ ایسا ہے جہاں پہ کفر کی یلغار آج ہمارے اندر ہنود اور یہود اور نصارہ کی موجود نہیں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم وہاں پر اس طرح سے کڑے پہرے اور کڑی نگرانی کر رہے ہیں جیسے کہ کرنی چاہیے۔ یہ شہر کی مکھی ایسی نگرانی کرتی ہے کہ کسی کو اندر آنے نہیں دیتی۔ ایک باقاعدہ طور پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اس میں یہ ایک کوئین بی کو لے کر کسی دوسرے ہائیو کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک کوئین بی کے لیے وہ ہائیو جو اس کا اپنا تھا اس کو وہاں سے نکال کے اور دوسرے بی ہائیو کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی اس کو وہاں ڈالا گیا تو گارڈ بھی سب کی سب آ گئی اور اس کو وہاں پر ہی مار کے اور اس کو باہر نکال کے پھینک دیا گیا۔ حالانکہ وہ کوئین بھی تھی، لیکن چونکہ اس جگہ کے لیے وہ ایلین تھی، اس جگہ کے لیے وہ اننون تھی، اس جگہ کے لیے وہ خطرناک تھی، تو اس جگہ کے لیے انہوں نے آنے کا اس کا داخلہ ہی ممنوع کر دیا۔ آج ہمارا حال بالکل مختلف ہے۔ حالانکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا تھا سورہ آل عمران کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، خود بھی صبر کرو اور کمل کے صبر کرو، کمال درجے کا صبر کرو، اور رابطو مربوط ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، حفاظتی بند باندھ لو، حفاظتی گھوڑے تیار کر لو دشمن کے خلاف، اور اللہ سے ڈر کے چلو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تو باقاعدہ اس کا حکم بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کہیں پہرے نہیں دیے، بلکہ الٹا ہم تو دشمن کے ہاتھ ہر چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں آسانی سے۔ آؤ اور ہمارے اڈے بھی لے لو، ہوائی اڈے بھی لے لو، اور ہماری تمام چیزیں لے لو، اس کو بھی لے جاؤ اور اس کو بھی لے جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تبھی تو بات یہ ہے کہ ہماری نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ آج اسی لیے تو ہماری نسلوں کے اندر وہ شہد نہیں نکل رہا جو کہ نکلنا چاہیے تھا۔ آج ہماری حفاظتوں جو سرحدیں ہیں ان پر ہمارے پہرے کڑے ہیں ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی سرحدوں کی، ہر ہی سرحدوں کی کڑی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں بھی ہر ایک کا ایمان چیک کر کے اس کو اندر آنا چاہیے کہ کوئی انٹروڈر ایسا تو نہیں، کوئی ایلین ایسا تو نہیں کہ ہمارے دین کے اوپر، ہمارے دین کے مزاج کے اوپر، ہمارے سیاست، معاشرت، معیشت، ہمارے ثقافت، ہمارے تمدن کے اوپر حملہ آور وہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے اور ان سے اس مکھی سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، بس تو چلتی رہے راستے پر اپنے رب کے جو اللہ نے تیرے لیے ہموار کر دیا ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا بڑا ہی خوبصورت ہے، اور یہ ٹکڑا میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ کے ہموار کیے ہوئے راستے پر ہم نے چلتے رہنا ہے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے راستہ ہموار کیا ہے اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ دیکھیں، شہر کی مکھی میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے لیے یہ ڈیوٹی کیوں مقرر کر دی ہے۔ جو گھر کے اندر چھتے میں رہنے والیاں ہیں وہ چھتے میں ہی رہتی ہیں، ان کو حکم ہے کرنا فی بیوتکن، تو وہ یہ نہیں کہتی میں نے باہر جانا ہے اور میں نے باہر نکل کے کام کرنا ہے۔ جو گارڈ بیز ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے انڈے دینے ہیں، یہ کیوں بس انڈے دیتی ہے کوئی بھی، اور تو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے اپنے دائرے سے نکلنا ہے اور میں نے کوئی اور کام کرنا ہے، میں یہ کام کر کے تھک گئی ہوں یا میں نے یہ کام نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ جو کام اللہ نے اس کے تابع کیا ہے، جس کی چیز کے لیے اللہ نے اس کو ڈیوٹی اسائن کی ہے، وہ اپنا آرام سے
بلا چوچرا راضی برضا رویے کے ساتھ وہ اللہ نے وہ راستے اس کے لیے ہموار کیے اور وہ انہی راستوں پر وہی کام کرتی رہتی ہے. جب وہ نیکٹر آتا ہے تو آنے کے بعد وہ نیکٹر بہت پتلا ہوتا ہے, وہ ڈالتے ہیں تو جو اندر جو رہنے والی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اتنی تیزی سے اپنے یہ پر جھلتی ہیں کہ ان پروں کے جھلنے کی وجہ سے وہ شہد جو نیکٹر ہوتا ہے وہ شہد میں کنورٹ ہوتا ہے, کیونکہ منہ سے کچھ لعاب بھی نکلتا ہے اور وہ لعاب مل کے دونوں چیزوں کے ساتھ یہ جو نیکٹر ہے اور وہ منہ شہد کی مکھی کا لعاب, یہ دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ یہ شہد بن جاتے ہیں. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. دیکھیے کھاتی ہے, پیچھے ہی ہم نے پڑھا کہ بھینس کھاتی ہے گھاس, وہ گھاس کھاتی ہے اور وہ دودھ بن جاتا ہے. وہ ہرن کھاتی ہے گھاس اور اس کے پیٹ میں جا کے وہ ناف میں جا کے وہ مشک بن جاتا ہے. اور یہی شہد کی مکھی جو ہے یہ رس چوستی ہے اور یہ کیسے بناتا ہے ہمارے لیے شہد کے وہ لعاب اس کے اندر مل جاتا ہے. ریشم کا کیڑا میرے اور آپ کے لیے ریشم بنا دیتا ہے. اس سیپ کے اندر آئسٹر کیسے میرے اور آپ کے لیے پرل بنا دیتا ہے. یہ اللہ ہے جو یہ تمام چیزوں کی وہی کرتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے یہ اس اشرف المخلوقات کے لیے اللہ نے سارے نظام چلائے, سارے اسباب اور وسیلے پیدا کیے اور یہ تمام اللہ کی مخلوقات اپنے 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 اللہ کے حکم کی ویسے ہی اطاعت کرتی ہیں جیسے اللہ نے ان کو وہی اس کے ذریعے سے حکم دیا ہے. وہ ذرا بھی چون چرا نہیں کرتی, ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. تو پورے کے پورے چیزیں میرے اور آپ کے لیے کیسے تیار ہوتی ہیں اور ہر چیز ہمارے لیے آسانی سے مہیا اور فراہم کر دی جاتی ہے. اگر میں اور آپ بھی جو اشرف المخلوقات ہیں, اگر ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی اسی طرح سے منو بلا چون چرا اطاعت کریں گے, کوئی ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں کریں گے, کوئی ہیلے حجتیں اور بہانے نہیں پیش کریں گے, بلکہ اسلمت لرب العالمین کا رویہ اختیار کریں گے کہ سمعنا و اطعنا کا رویہ کر کے جب ہم اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کریں گے تو انشاءاللہ بھی ایسی ہی خیر پھوٹے گی جیسے شہد کی مکھی نے سر تسلیم خم کیا. اور سب کے سب اپنا مل کے کام کرتے ہیں تو بہت ہی مفید ترین چیز شہد ہمارے لیے تیار کر دیتے ہیں. اور یہ کتنی چیزوں کی شفا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بہترین لیکوڈ کی صورت میں عطا فرما دیا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ جب یہ ہر قسم کے من کل ثمرات کا معاملہ کرتی ہے کہ ہر قسم کے پھلوں سے کھاتی ہے, تو جب پھلوں سے کھاتی ہے تو ڈفرینٹ قسم کے پھل کے جو پھول ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی ٹیسٹ میں بھی فرق آتا ہے اور ہر قسم کا ٹیسٹ جو ہے وہ شہد کا مختلف ہوتا ہے. کوئی بیری کا ہوتا ہے, کوئی مغافیر کا ہے, کوئی بہار کے پھولوں کا ہے. تو ہر قسم کے پھولوں سے ڈفرینٹ قسم کا شہد نکلتا ہے, اس کا ذائقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی اصول ہے نا کہ جتنا بہترین جوڑا ہوگا اتنا ہی بہترین نور علی نور کا معاملہ ہوگا اور اتنی ہی مفید چیز ہماری بھی نسلوں کی صورت میں منظر عام پر آئے گی. جتنا اچھا جوڑا ہوگا, جتنی اچھی اٹریکشن ہوگی مرد اور عورت کے درمیان میں, وہ جس طرح اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چل رہے ہوں گے, وہ نساؤکم حرث لکم کا معاملہ کر رہا ہوگا, وہ الرجال قوامون علی النساء وہن لباس لہم وانتم لباس لہن کا معاملہ کر کے جب یہ دونوں معاملات کر کے اپنے گھر کو چلا رہے ہوں گے مرد اور عورت, تو انشاءاللہ ان سے آنے والی نسل بھی پھر بہترین ہوگی. کچھ کوئی رنگ لیے ہوئے ہوگی, کوئی اولاد کوئی رنگ لیے ہوئے ہوگی, لیکن ہوگی سب کی سب بہترین اور امت کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی. اور ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں پر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے فلاں ہی جگہ سے لے کر آنے ہیں پھول اور وہاں سے ہی نیکٹر کلیکٹ کرنا ہے, تم نے فلاں جگہ سے ہی جا کر نیکٹر کلیکٹ کرنا ہے, تو ایسے ہی وہ کرتی ہیں. اور چھوٹوں پر اپنے چھوٹے بچوں, اپنے گھر کے جو اندر پائے جانے والے بچے ہیں ان پر رحمت اور شفقت کرتی ہیں, اپنی چھتوں کی حفاظت کرتی ہیں, مختلف ذمہ داریاں جو اللہ نے ان کو اسائن کی ہیں وہ ویسے ہی چلتی ہیں اور یکسانیت کا شکار نہیں ہوتی. وہ بورڈ کہ بھائی میں بور ہو گئی ہوں, میں نے کچھ اور کرنا ہے, تو ہر چیز اپنا اپنا کام جب انجام دے رہی ہے تو کتنی خوبصورت تخلیق جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے لیے بھی اصول ہے
کہ اللہ تبارک سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی رکھتا ہے ہمیں اس پر راضی برضا رہنا ہے، ہمیں اس پر خوش رہنا ہے اور خوش ہو کر اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہوں اور راضی برضا نہ ہوں، بلکہ ہر وقت قریبی کرتے رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، مجھے لڑکی کیوں بنا دیا، مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کر دیا، مجھے ایسی شکل کیوں دے دی، مجھے فلاں سسرال کیوں دے دیا، میرا شوہر ایسے کیوں دے دیا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، جہاں رکھا ہے، جس کو رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، جس طرح کا رکھا ہے یا جس طرح کا بنایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، الودود ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے بہترین معاملات کے لیے یہ ساری چیزیں جہاں بنائی ہیں، وہاں ہمیں بھی جس حال میں رکھا ہے وہ بہترین انداز میں رکھا ہے۔ ہمیں ہر چیز کو بخوشی اپنانا بھی ہے اور راضی برضا رویے سے ہی اپنے اپنے معاملات کرنے ہیں، تبھی کائنات کے اندر امن اور سکون آ سکے گا۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر جو ان کے اندر ایک اور چیز بنتی ہے شہد کے اندر، جس کو ہم رائل جیلی کہتے ہیں، یہ بھی ویکس کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے، اور یہ ایسی ٹائپ ہوتی ہے کہ اس کے اندر شہد ملا ہوا ہوتا ہے اور یہ کافی ہارڈ سی ہوتی ہے، اور یہ وہ بہترین بیسٹ آف بیسٹ فوڈ ہے، یہ شہد سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے رائل جیلی؟ یہ جو انڈے کے اندر جو بچے ہوتے ہیں نا، جو انڈے سے نکلتے ہیں، جو بالکل نیو بورن شہد کی مکھی کے بچے ہوتے ہیں، یہ وہ کھاتے ہیں رائل جیلی۔ یعنی بیسٹ آف بیسٹ فوڈ کس کے لیے ہے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ ہم بھی اپنی بچوں کے لیے بیسٹ آف بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہترین سے بہترین غذا رائل جیلی ہے۔ اور یہ رائل جیلی، اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی اس حوالے سے کہ جو امیونٹی رائل جیلی کھانے سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ تو رائل جیلی اگر ہم امیونٹی اپنی ریز کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، جہاں شہد میں 100 بیماریوں کی شفا ہے، وہاں رائل جیلی کھانے سے اس سے زیادہ طاقت انسان کو مل سکتی ہے۔ تو بیسٹ آف بیسٹ بنانے کے لیے یہ اپنا پوری زندگی لگا دیتی ہے۔ اور ایک جو مکھی ہے، مکھی ایک سال میں کتنا شہد بناتی ہے؟ یعنی کہ ایک چھتے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 6 سے 7 پاؤنڈ شہد بنتا ہے ایک سال میں۔ ایک چھتے سے 6 سے 7 پاؤنڈ شہد ملتا ہے ہم کو، اور 1 پاؤنڈ بنانے کے لیے ایک جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ 2 ملین پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور پھر ہمارے پاس 1 پاؤنڈ شہد آتا ہے۔ اور یہ جو 20 لاکھ پھولوں کو سے نیکٹر لینے کے لیے اڑتی کتنا ہے؟ 55,000 میل کی اڑان اڑتی ہے، تو پھر کہیں جا کے ہمارے پاس 1 پاؤنڈ شہد آتا ہے۔ اور جو ایک مکھی ہے وہ کتنا وہ شہد بنا لیتی ہے؟ ایک شہد کی مکھی صرف پوری زندگی میں ½ ٹی اسپون شہد بناتی ہے، اور یہ ½ ٹی اسپون ہم آرام سے نل کے نیچے بہا دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی اور محنت تھی۔ لیکن پھر بھی شہد کی مکھی کو نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بناتی رہتی ہے اور بناتی رہتی ہے۔ تو اصول کیا ہے میرے اور آپ کے لیے شہد کی اس مکھی کے حوالے سے؟ کہ ہمارا رب کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ہم نے اپنا بٹ پلے کرنا ہے، ہم نے اپنا پارٹ پلے کرتے رہنا ہے کہ کتنے ایمان لائے ہیں، کتنے نے قبول کیا ہے، کتنے تبدیل ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نتائج دیکھ کر ہمارے عمل کو قبول نہیں کرنا، بلکہ اس نے ہماری اخلاص کو، ہماری محنت کو دیکھ کے ہمارے عمل کو قبول کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنا پارٹ اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچانے کا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کا معاملہ، کہ اللہ کی طرف پکارو اور بڑی عمدہ نصیحت کے ساتھ پکارو۔ تو اللہ کی طرف پکارنے کا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ہم نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، مل کر کرنا ہے، مضبوط ہو کے کرنا ہے۔ جب ہم اس مکھی سے سبق سیکھ کر ہم اس رویے کو اپنا کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی امت کے لیے، ہم اپنے معاشرے کے لیے، ہم اپنے ملک و قوم کے لیے اور ہم اپنے دین کے لیے ضرور ہی مفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شہد کی مکھی کے اندر سے نکل کیا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، نکل
نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے شراب یعنی شربت مختلف الوان ہو، ان کے مختلف فرق رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے بھی شفا ہے، یعنی رنگ رنگ کے شہد ملتے ہیں اور اس رنگ رنگ کے شہد میں ہر ہی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بہترین شفا کا یہ نسخہ یہ جو شہد کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو تفکر کرنے والی ہے۔ تفکر کرنے کی طرف اللہ دعوت دے کے ہمیں نشانی کا بتا رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا نشانی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ہم چونکہ یہ شہد کی مکھی مؤنث ہے تو میں اور آپ بھی ہم مومنات ہیں، مجھے اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تم قاری قرآن پڑھنے والیوں، تم مومنات ہو، تم داعیہ قرآن بن جاؤ، فصلوں کی چلتی رہو، بیٹھ نہ جانا، رک نہ جانا، کام اور کام، بس کام کرتی جانا، بیمار ہو یا تندرست ہو، میکے میں ہو یا سسرال ہو، ماں باپ کے پاس ہو یا کہیں اور ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، تم انبیاء کی نائب ہو، چلتی رہنا، اس قرآن کو اٹھا لو، اس قرآن کو لے کر چلتی رہنا۔ اور کس پر چلنا؟ سبولا ربی کی، اپنے رب کے راستے پر چلنا، برادری معاشرے کے راستوں پر یا خاندانوں کے راستوں پر یا طریقوں پر نہیں چلنا، بلکہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا جو آپ کے رب نے آپ کے لیے وضع کر دیے ہیں، ان راستوں پر چلتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں راستے وضع کیے ہیں وہاں پر ذللا، اللہ نے ان راستوں کو آپ کے لیے ہموار بھی کر دیا ہے، تو آپ خود بھی ان راستوں پر چلتے رہیں اور بستی میں، گھرانے میں، معاشرے میں ہر اس اللہ کے پیغام کو عام کرتی رہیں۔ یہ چھوٹا سا مکھی کا معاملہ اور جو مکھی کے چھتے کے ٹکڑے پر جب اللہ کی وحی کا قانون نافذ ہوتا ہے، اس کا نظام نافذ ہوتا ہے، اس کے سسٹم کے اور حدود اور قوانین کے ذریعے سے احکامات کو مانا جاتا ہے، تو کتنا امن اور سکون آیا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہم نے وہاں پر نہیں دیکھا، کوئی وہاں پہ ہم نے جسے کہیں کہ انڈسپلن کا معاملہ نہیں دیکھا، بلکہ ہر جگہ ہم نے امن اور سکون اور بھلائی اور خیر ہی دیکھی۔ تو جب اشرف المخلوقات اللہ کے احکامات کو تھام کر اپنے گھروں کے صحنوں میں اور آنگنوں میں اور اپنے ملکوں میں اور اپنے معاشرے کے اندر اللہ کے قانون کے نفاذ کو تھام کے چلیں گے تو انشاءاللہ امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، محبتیں بھی ہوں گی اور وہاں پر ترقی بھی ہوگی اور فائدے بھی ہوں گے اور بہترین اثرات اور نتائج مرتب بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شہد کی مکھی کے حوالے سے یہ باتیں سمجھا رہا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں اور ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا۔ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ جو گھرانے اللہ کی اطاعت میں بنتے ہیں وہ بہترین بھی ہوتے ہیں، مستحکم بھی ہوتے ہیں اور پائیدار بھی ہوتے ہیں۔ جن گھروں کے افراد وحی الہی کے مطابق کام کرتے ہیں اور اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، وہی گھر سکون اور امن کے گہوارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہد کی مکھی ہے ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا درس دیتی ہے؟ محنت کا اور جفاکشی کا درس دیتی ہے کہ محنت کرو، کام اور بس کام، اور کام اکیلے نہیں کرو بلکہ اتحاد کا درس دیتی ہے، اتحاد کی برکتیں سکھاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ مل کر اخوت اور بھائی چارے سے کام کیا جائے، اس میں بہت ہی خیر اور برکت پوشیدہ ہے۔ پھر وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کام کیا جائے، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی بالکل پلان اور ڈسپلن طریقے سے انجام دیتا رہے، بڑی منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ اپنا کام کیا جائے۔ پھر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے حقوق کو چھوڑ کر اپنے فرائض کے اوپر فوکس کیا جائے، اور اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کئی دفعہ انسان کو ایثار اور قربانی سے بھی واسطہ پڑے گا، تو کرتے چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، اونچ نیچ سے بلند ہو کر ایثار کے اوپر آ جاؤ اور عدل اور مساوات کو اپنا کر چلو۔ تو مجھے اور آپ کو یہ شہد کی مکھی عدل اور مساوات کا اور اونچ نیچ سے بلند ہو کر ایثار کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ پھر ایک اور درس اس میں ہمیں سکھاتی ہے اور دیتی ہے کہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے،
راضی پر رضا رویہ ہے. کسی یکسانیت کسی بوریت کا وہ شکار نہیں ہو رہی کہ بلکہ فوکسڈ ہو کے اپنا کام کر رہی ہے. جو کام اللہ نے اس کو بتایا اسی میں راضی پر رضا ہے اور آنکھیں بند کر کے فوکس ہو کے اپنا کام کر رہی ہے. اللہ کی مخلوق کی ایسے اطاعت کی جاتی ہیں تو سارے کے سارے معاملات خود بخود صحیح ہوتے جاتے ہیں. وہ اپنے لیے بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور باقی بندوں کے لیے, اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے بھی خدمت اور مدد کا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے. تو گویا رب کی مخلوق بھی خدمت گزار اور مددگار ہوتی ہے. یہ سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ رب کی ساری مخلوق خدمت گزار ہے, مددگار ہے. تو تم تو اشرف المخلوقات ہو, تمہیں بھی خدمت اور مدد میں آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے صرف اپنی نسل کو نہیں دیکھنا, سب کے لیے آگے بڑھ جاؤ, لیکن خصوصی طور پر اپنی نسل کی حفاظت کے لیے, اپنی برادری کو کی حفاظت کے لیے, ان کے ایمان کے لیے, ان کو مختلف قسم کی کثافتوں سے, گندگیوں سے اور آلودگیوں سے بچانے کے لیے حتی الامکان ہر قسم کی کوشش کرنی ہے. اپنے گھروں کی صفائی بھی کرنی ہے, چھتوں کی صفائی کے حوالے سے اس نے سکھایا. گویا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنا ہے اور غیروں سے بھی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں وہ تمہارے گھروں میں گھس کر تمہاری نسل کو خراب کرنے, یہ ایمان کو بگاڑنے میں کوئی کردار ادا نہ کر لے. اور ان کی حفاظت کے لیے, اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس کے اندر سے بھی دریغ نہیں کرنا, لیکن دوسروں کو, غیروں کو اور کفری عناصر کو اپنے گھروں میں آنے سے محفوظ رکھنا. اور پھر اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپس میں رحیم ہونا اور کفار کے ساتھ سخت ہو جانا. مومنوں کا یہی رویہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہی رویہ شہر کی مکھی میں بھی نظر آتا ہے. اب یہ چھوٹی سی شہر کی مکھی جس کا اتنا چھوٹا سا دماغ ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اس کا دماغ ہے, جب اللہ کے حکم کی ایسی اطاعت کرتی ہے تو کہاں پہنچتی ہے, کتنی مفید شے ہمارے لیے تیار کرتی ہے. اور مجھے اور آپ کو نہایت شرم اور عار دلاتی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر ان کاموں سے رکے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اس قوم کے لیے ہے جو تفکر کرتی ہے, غور و فکر کرتی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہ تم کو فوت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے, تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کو دنیا سے لے جاتا ہے. فوت کرنے کو کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں جب انسان چلا جاتا ہے. فوت کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی زندگی, انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے, یعنی دنیا سے نکل کے وہ دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے. تو جب یہ فوت کا عمل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ فوت کرنے کا عمل قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْكُمْ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ, کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آتا ہے, تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. موت کا وقت وہ وقت ہے جس میں فوت کرنے کا عمل ہوتا ہے اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے اور کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی, کیونکہ فرشتوں کو کے حوالے سے صفت آتی ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, کہ وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو بجا لاتے ہیں. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ, کہ جب ان کی اجل آتی ہے تو نہ کوئی تقدیم ہوتی ہے نہ کوئی تاخیر ہوتی ہے. تو گویا یہ وہ عمل ہے, فوت کرنے کا عمل, جو ملک الموت کے ساتھ ملاقات میں ہوتا ہے اور یہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا پہلوان ہو, کوئی طاقتور سے طاقتور ہو, کوئی بہت سے بڑا کنسلٹنٹ ہو, بڑے سے بڑا ہاسپٹل ہو, فرسٹ ورلڈ کنٹری کا کوئی بہت ہی اولین جگہ ہو, لیکن اللہ ملک الموت سے جب ملاقات ہوتی ہے اور یہ اجل آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یتوفاکم, وہ تمہیں فوت کر دیتے ہیں. اور یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے جس سے واسطہ ہر ایک کو آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے کہ ہر نفس کو, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ تو جلدی اٹھا لیے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ, اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھیر دیے جاتے ہیں بدترین عمر کی طرف.
یہ ارذل عمر کون سی عمر ہے؟ یہ ہے تقریباً 80 ایئرز سے اوپر کی عمر، جس میں حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر انسان اس میں کیسا ہو جاتا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ جانے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ جاننے علیم ہے اور قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کی یہ قدرت ہے کہ انسان کو کس طرح سے وہ بچپن سے جوانی اور بے جوانی سے بڑھاپا اور پھر اس کے بعد ارذل العمر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر چیز اپنے عروج پر جاتی ہے، اتنا کچھ وہ حاصل کرتا ہے، علم، سیانہ اور سمجھدار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ارذل العمر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی عقل ویسی رہتی ہے۔ ہر چیز سیکھ لینے کے باوجود، عروج پر پہنچنے کے باوجود بھی وہ اس عمر میں جا کے بالکل بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، بار بار بچوں کی طرح اس کو بتانا پڑتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ ارذل عمر وہ عمر تھی جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ میں تجھ سے بڑھاپے کی اس عمر سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ وہ عمر ہے جس میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم پھیر دیتے ہیں اور ہم اس کو ایسی تخلیق میں لے جاتے ہیں کہ اس کو پھر بھی عقل نہیں آتی، مطلب اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کون سی عمر میں چلا جاتا ہے کہ ہر چیز جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت میں پہنچا دے کہ جب وہ کسی کام کا نہ رہے، تو سوچیں کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی۔ تو کیوں نہیں وہ حدیث کو یاد رکھ کے 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لینا چاہیے کہ صحت کا بیماری سے پہلے، مالی فراغی کا مالی تنگدستی سے پہلے، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، اور فرصت کا مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کا موت سے پہلے شکر کر لو، اور نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ پڑھی جانے سے پہلے، اس ملک الموت سے ملاقات سے پہلے ہمیں ان 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو تم میں اوپر بعض کے رزق میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے زیادہ رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، طریقہ ہے دنیا کے اندر اپنے مال اور اسباب کو بکھیرنے کا اور اس دنیا کو چلانے کا۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مال و اسباب دیا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو بہت کم دیا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے تاکہ جس کو کم دیا ہے اس کو قدر ہو، یعنی کہ جس کے پاس جب پیاسا ہوگا تو اس کو پانی کی قدر ہوگی نا، اگر سبھی کو پانی دے دیا جاتا تو پانی کی قدر ہی نہ کسی کو ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونچ نیچ میں رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو بیمار کیا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو کم خوبصورت بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے مختلف اونچ نیچ دنیا کے اندر رکھی ہے تاکہ قدر کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح جو رزق میں نے تمہیں دیے ہیں، اس رزق میں صرف مال تو نہیں ہوتا نا، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، طاقتیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اولاد ہر چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا کسی کو زیادہ دی ہے اور کسی کو کم دی ہے۔ اللہ کے آزمانے کا یہ طریقہ بھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، اور کسی کو نہ دینے کے بعد دے کر اور کسی کو دینے کے بعد لے کر آزماتا ہے۔ تو گویا یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعمت کی کمی یا کثرت اللہ کی طرف سے آزمائش ہی کا طریقہ ہے، نعمت کی قدردانی کو سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف طریقوں میں یا مختلف کیفیتوں میں رکھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِالرَّادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، بس جو لوگ فضلوا جن کو زیادہ دیا گیا، بِالرَّادِّ رِزْقِهِمْ ساتھ لوٹانے والے ہیں ان کے رزق کو، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اوپر ان لوگوں کے جو ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی ان کے غلاموں کی طرف، یعنی اللہ نے جن لوگوں کو زیادہ دیا ہے فضیلت میں، رزق دیا ہے، رزق میں ان کو فضیلت دی ہے، تو کیا اپنا وہ رزق اپنے غلاموں تک، اپنے جو ان کے کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں، ان تک لوٹا دیتے ہیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تاکہ وہ ان کے برابر ہو جائیں،
کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، جیسے مال و دولت زیادہ دی ہوتی ہے، وہ اپنی ساری چیزیں اپنے ملازموں کو دے دیں یا اپنے غلاموں کو بھی دے کے اپنے برابر کر لیں؟ کبھی ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اللہ ہی کی نعمت سے کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس طرح سے رکھا ہے، اتنا زیادہ تمہیں نوازا ہے، اور تمہارا اللہ اتنا بڑا محسن ہے، لیکن تم اللہ ہی کی نعمتوں کو ماننے سے انکاری ہو، اور تم جب اپنی نعمتوں کو اپنے غلاموں اور ملازموں تک دے کر ان کو اپنے برابر نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر تم اپنے شریکوں کو کیوں بنا دیتے ہو؟ جیسے مالک اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، ویسے خالق اور مخلوق بھی تو برابر نہیں آ سکتے نا۔ دنیا کا معاملہ تو تمہیں بڑا سمجھ میں آتا ہے، بڑا اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اپنے کبھی بھی مال کو اپنے غلاموں تک نہیں دیتے، اور محکوم کو حاکم یعنی تک یا اپنے غلام کو اپنے آقا کے برابر نہیں بنا سکتے، نہیں کرتے ہو نا، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا، تو پھر خالق اور مخلوق کو کیسے برابر بنا دیا جاتا ہے، اور خالق کو مخلوق کے لیول پہ لا کر شرک کا معاملہ کیسے کر لیا جاتا ہے؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے واسطے تمہاری اپنی جان میں سے ہی جوڑا، یعنی تمہاری اپنی ہم جنس بیویاں اللہ نے بنائی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بیویاں دی، وہ بنینا اور بیٹے دیے، وَحَفَدَةً اور پوتے دیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی، یعنی کہ رزق دیا طیب میں سے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور پھر اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے دیے، پھر پوتے دیے، اور بہت سی اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کے لیے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے، اس نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی، اور دے کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ ڈیمانڈ کی نا، اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اکڑتا تو نہیں ہے، فخر تو نہیں کرتا، تکبر غرور میں اکڑ تو نہیں جاتا، اور پھر غبط الناس تو نہیں کرنے لگتا، اور بطر الحق تو نہیں کرنے لگتا کہ اللہ کے احکامات سے ہی انکاری ہو جاتا ہو۔ اور پھر اللہ یہ بھی دیکھنے چاہتے ہیں کہ یہ جو نعمتوں سے میں نے اس کو نوازا ہے، ان نعمتوں کو وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان نعمتوں کو خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور انہی نعمتوں میں مگن ہو کر الہاکم التکاثر کا معاملہ تو نہیں کر دیتا، عیش میں یاد خدا تو نہیں بھول جاتا، دوسروں تک پہنچاتا ہے اس رزق کو کہ نہیں پہنچاتا، اس کو یہ احساس ہے کہ نہیں، لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ کا معاملہ کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو اب یہ دیکھنا چاہتا تھا نا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، بیٹے دیے، پوتے دیے، نعمتیں کھانے کو دی، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے لیجیے گا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا کے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں سرخروب فرمائیے گا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا، کمی دے کر والے کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزماتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو جو میں نے کم دیا ہے تو یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ شکر کے رویے پر ہے کہ نہیں، اگر ایک نعمت نہیں دی تو باقیوں پر شکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور صبر سے جمع ہے کہ نہیں جمع ہوا کہ اللہ تو نے باقی تو دی ہے، الحمدللہ علی کل حال، راضی برضا ہے کہ نہیں، اور اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو حاجت روائی کے لیے دوسروں کے دروں پہ جا کے شرک کے معاملات کر کے ان کے در تو نہیں کھٹکھٹاتا، میرے پاس آتا ہے حاجت روائی کے لیے نہیں آتا، اور دنیاوی اسباب کو رزق کے وسیلے تو نہیں سمجھ لیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو کم دیا ہے تو کہیں حاسد بن کے حسد کے چکر میں پڑ کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے رویے تو نہیں اپنا رہا، کوئی جادو دونوں تک تو نہیں پہنچ گیا، ان کو دوسرے کو نقصان تو پہنچانے کے لیے ظلم کے معاملات تو نہیں کر رہا، کوئی بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ کے ذریعے سے اس رزق کو حاصل تو نہیں کرنے کی کوشش کر رہا۔ اللہ نے سب کچھ دیکھنا ہے، ہر چیز دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں ساری چیزیں دی ہیں، افبالباطل یؤمنون، کیا پھر یہ لوگ باطل کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کے یہ انکاری ہیں۔
یعنی کہ یہ سب کچھ دیکھنے جاننے کے باوجود بھی باطلی کو مانتے جاتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار ہی کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں کہ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے کوئی رزق نہیں دے سکتے, رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. شَيْئًا کچھ بھی. ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال بس تم اللہ کے لیے جو مثالیں ہیں وہ بیان نہ کرو, اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ کے ساتھ تم مثالیں مت گھڑو, اللہ زیادہ جانتا ہے. نہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں زیب دیتی ہے اور نہ ہی ان کی اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین سے کوئی رزق بھی نہیں وہ تمہیں دے سکتے, لیکن پھر بھی یہ جانتے بوجھتے تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہو اور ان کو پوجتے ہو اور انہی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو. اب اللہ سبحانہ وتعالی آگے اسی شرک کی پہچان کرانے کے لیے ایک اور مثال آقا اور غلام کے حوالے سے ہی دے رہے ہیں کہ یضرب اللہ مثلا بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال عبدن ایک غلام کی, مملوکن جو مملوک ہے, یعنی کہ ایک ایسا غلام ہے جو مملوک ہے, یعنی جس کا ایک مالک ہے اور وہ اپنے مالک کا غلام ہے. لا يقدر على شيء وہ کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا, یعنی اس کو کوئی کام نہیں آتا, کسی چیز کا اختیار وہ نہیں رکھتا. ومن رزقناه منا اور جو ہم نے اس کو اپنی طرف سے رزق دیا ہے, رزقا حسنا اچھا رزق, یعنی ایک دوسرا شخص ایسا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے بہت اچھا رزق دیا ہے. ایک جو مثال دی گئی وہ کس کی دی گئی کہ ایک غلام ہے جو مملوک ہے, یعنی اس کا ایک آقا ہے وہ اس کا غلام ہے, وہ کوئی اختیار اپنا نہیں رکھتا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو دوسرا آن دا ادر ہینڈ وہ شخص ہے ومن رزقناہ منا رزقا حسنا جس کو ہم نے بہت زیادہ اپنی طرف سے رزق دیا ہے, بہت اچھا رزق عطا فرمایا ہے. فهو ينفق منه سرا وجهرا اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے کھلے اور چھپے, یعنی کہ چھپے کھلے ہر طرح سے وہ خرچ کرتا ہے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو کچھ بھی خرچ نہیں کر رہا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. هل يستوون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر تو جانتے ہی نہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں کہ ایک آقا اور ایک ایسا غلام جس کو یعنی یہ جو دو مثالیں ہیں نا یہ ایسی ہیں کہ ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے, یعنی یہ وہ شخص ہے جو ایک غلام کی شکل میں ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور دوسری طرف جو دوسرا بتایا ہے وہ کون ہے جس کو اللہ نے بڑا رزق عطا فرمایا ہے اور وہ آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کر رہا ہوتا ہے, چھپے کھلے خرچ کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ آقا ہے. تو ایک آقا اور ایک غلام دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کسی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتا, اور ایک وہ جس کو ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو جب دنیا میں آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے, حاکم اور محکوم برابر نہیں ہو سکتے, تو پھر خالق اور مخلوق کو کیسے برابر کر دیا جاتا ہے؟ کیسے انسان کی مت ماری جاتی ہے؟ کس طرح سے مخلوق کو اللہ کے لیول پر لے کے آ جاتے ہیں, غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے, داتا بنا دیا جاتا ہے, فیض عالم بنا دیا جاتا ہے, غوث الثقلین بنا دیا جاتا ہے. یہ کھلا شرک ہے. اللہ کے مقابلے میں ان کو لا کے کھڑا کر دیا. داتا تو صرف اللہ ہے, فیض عالم تو صرف اللہ ہے, غوث اعظم صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا, غوث الثقلین بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ شرک کی ہمیں پہچان عطا فرمائے اور اپنے اندر سے معاشرے کے اندر سے اس شرک کو نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ایک مثال دو آدمیوں کی کہ أَحَدُهُمَا اب قوم کہ اس میں سے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے, لا يقدر على شيء کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ اور وہ پورے کا پورا اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہہ جس طرف بھی اس کا چہرہ ہوتا ہے, لا یاتی بخیر یعنی وہ جو کام بھی کرتا ہے اس سے کوئی کام نہیں صحیح ہوتا. حل یستوی ہوا اور کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے,
वमन यअमुरु बिल अदल, जो अदल का हुक्म देता है, वहु अला सिरातिल मुस्तकीम, और वो ऊपर सीधे रास्ते पर है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वो आदमी है जो गूंगा बहरा है, वो काम ही नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी उसका आका उसको भेजता है उसे कोई काम ही नहीं होता सही तरह से। ऑन द अदर हैंड दूसरा शख्स वो है जो इंसाफ का हुक्म देता है, राह रास्त पर कायम भी है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ये किसकी मिसाल है? बेसिकली ये हजरत उस्मान गनी का एक गुलाम था जिसकी यहाँ पर मिसाल दी गई थी, और जो दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी थे। तो हजरत उस्मान का जो हाल था खर्च करने के हवाले से, एक तो वो दाएं बाएं खर्च भी करते थे और इंसाफ का हुक्म देने वाले भी थे, सीधे रास्ते पर भी थे, और जो गुलाम था वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था। तो गोया उसी हवाले से अल्लाह ताला ने कि आका और गुलाम की मिसाल देके बंदगी का तरीका इंसान को सिखाया है कि आका से मांगा करो, गुलाम से ना मांगा करो। अब समझाया है कि देखो जैसे दुनिया में गुलाम अपने आका से ही सारे मामला करता है, उन्हीं से मांगता है, उसी से सब कुछ करता है, वैसे ही मामला तुम भी अपने अल्लाह से किया करो। और अपने जैसे गुलाम को बंदगी करनी चाहिए अपने आका की, इसी तरह से तुम्हें भी अपने अल्लाह की गुलामी और बंदगी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी अल्लाह ने इसी दुनिया में भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो अल्लाह की बंदगी करें और इबादत करें। और बंदगी कैसे? ऐसे जैसे एक गुलाम अपने आका की करता है। इसके हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाती चलूं इब्राहिम अदहम का। इब्राहिम अदहम जो है वो एक ताबई थे, उन्होंने गुलाम खरीदा। तो गुलाम जब उसे खरीद कर लेकर आए तो उससे उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा कि मैं आपका गुलाम हूँ, आप मुझे जिस भी नाम से पुकारेंगे मेरा वही नाम होगा। फिर वो कहने लगे कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या खाओगे? तो उसने कहा कि गुलाम कहने लगा कि आप मेरे आका हैं, आप मुझे जो खिलाएंगे मैं वही खाऊंगा, जो मैं उसी में राजी हूँगा। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ क्या पहनना है तुमने, कपड़े वपड़े बताओ, मैं तुम्हें कपड़े बताऊं क्या पहनोगे? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे आका हैं, आप जो पहनाएंगे मैं उसी पर राजी हूँगा, आप जो खिलाएंगे मैं उसी पर राजी हूँगा। तो ये सुनकर बेहोश होकर गश खाकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्हें ख्याल आया और उन्होंने सोचा वो ये इसी बात से वो गश खा के गिर पड़े थे कि ये मेरा गुलाम है और इसका मेरे साथ ये मामला है, जो मैं किसी काम का भी नहीं, किसी लेवल पर नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा इसके लिए एक मालिक हूँ, लेकिन जो मेरा आका है वो अल्लाह है। और अल्लाह जितना मुझे नवाज रहा है, जितना मेरे लिए मोहसिन है, जितनी मुझे नेमतों से नवाज रहा है, जब ये मेरे लिए ये सारी चीजें कर सकता है, तो क्या मैं अपने अल्लाह के लिए गुलामी का वो हक अदा कर रहा हूँ जो ये मेरा मुलाजिम मेरे लिए अदा कर रहा है? ये सोचकर वो गश खाकर गिर पड़े थे। मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्या हम अपने अल्लाह के ऐसे गुलाम हैं कि वो जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, जैसा रखे, जैसा चाहे हम उसी पर राजी और रजा हो जाए? अल्लाह हमें ऐसी बंदगी के तरीके सिखा भी दे और उन पर अमल करने की तौफीक अता भी फरमा दे। ये बंदगी का सही तरीका ही ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी गुलामी के लिए पैदा किया था, अपनी मनमानी के लिए पैदा नहीं किया था। हमारा ये काम नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारें। एक अच्छा मुलाजिम जो होता है वो अपने आका की कैसी कैसी इबादत करता है, कैसी बंदगी और गुलामी करता है। मालिक उसको जो हुक्म देता है वो उसका हुक्म मन वैसे ही अतात करता है। अभी हमने शहर की मक्खी से भी ये उसूल सीखा ना, अपनी मर्जी से तो नहीं मनमानी करके अपनी जिंदगी गुजारता, बल्कि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी राजी व रजा रह के गुजारता है। कोई शोर शराबा और हंगामा या हीले बहाने हुज्जतें नहीं कर रहा होता, लॉजिक दलीलें नहीं मांग रहा होता, कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो हुक्म जब जहां उसे मिलता है बगैर चूक चरा उस पर अताअत करता चला जाता है। और ये भी नहीं करता कि एहसानात ले वो अपने, तनख्वाह ले वो अपने मालिक से और तारीफें करे वो जाके दूसरे हमसायों की, ऐसे नहीं करता। वो किसकी करता है? अच्छा गुलाम वही होता है जो उसके अपने मालिक की वो तारीफें भी करे। तो अल्लाह ने मुझे और आपको जब बनाया था तो अल्लाह की तारीफ करना तो मेरा और आपका फर्ज था,
اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے جتنے احسانات ہم تک کیے ان کے احسانات کا ہم ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم وقت ہماری زبانوں پر اللہ کی تعریف اور حمد ہر وقت جاری رہنی چاہیے. اٹ از اے مسٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن اس کے علاوہ جو بھی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے جب جہاں ہم پڑھتے چلے جائیں قرآن پاک کے اندر ہم ان کو من بلا چوچرا ویسے ہی اطاعت کرتے چلے جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھائے. اللہ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرما کے شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے میں پھیلے ہوئے شرک کو بھی نکالنے والے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.